ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کی خطابت کا ڈنکا دور دور تک بجتا ہے. اور اس سے پہلے میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طریقے سے. تو جن خطیب کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ نہ صرف دینی معلومات اور اچھے خطیب ہیں بلکہ عصری تعلیم میں بھی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ادخلوا فی السلم کافہ کے مطابق آپ نے اس پائے کو پہنچے ہیں، میرا یہ گمان ہے. اور میں ان کا دعوت دے رہا ہوں کہ فخر جو ہیں جناب فقیر سید تنویر مہدوی صاحب حیدرآبادی. الحمد للہ والصلاة علی نبیہ و امامہ والسلام علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز مرشدین اکرام و فقراء عظام و دانشوران قوم و نوجوان دوستوں، وفد مع خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور قوم امام مہدی موعود علیہ السلام نے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت جس کے تعلق سے آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت کو نازل فرمایا ہے. دیکھیے شرع شریف، شرع کا معنی راہ راست، سیدھا راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے واسطے پیدا فرمایا، وہ راستہ اللہ نے بندوں کے واسطے دکھایا یا اس پر چلنے کا حکم فرمایا، اس کو شرع یا شریعت کہا جاتا ہے، جس پر چلنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اور حقیقت میں وہ راستہ وہ بندے چل سکتے ہیں جو اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ راستہ تو شریعت کا خدا تعالیٰ تک ہی لے جاتا ہے، اور چلنے والا بھی لا محالہ وہی کامل طریقے سے چل سکے گا جو اس کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامل طریقے سے شریعت پر نہیں چلوائے گا. اس کا وہ گمان ہو سکتا ہوگا کہ میں بھی شریعت پر چل رہا ہوں، جس طریقے سے آج تمام دنیا میں لوگوں کا گمان ہے کہ ہم شریعت پر چل رہے ہیں. ہر کسی
کسی کا ایک گمان ہوتا ہے، تو گمانی بات کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو چلیے شریعت جو امام مہدی موعود علیہ السلام نے بتائی ہے اس پر کون عمل کر سکتا ہے اور عمل کیسے کیا جاتا ہے، اور کرامت جو آپ سنے ہیں، کرامت کے تعلق سے آپ نے سنا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ اولاً یہ بات واضح رہنا ضروری ہے کہ وقت 12:45 ہو رہے ہیں، جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، اور جو بیٹھنے والے ہیں وہ یہ سوچ کر بیٹھیے کہ ہر ایک جلسہ ہوتا ہے، سیرت خاتمین پہ ہوتا ہے، بزرگان دین پہ ہوتا ہے، ہم صرف واہ واہ کہہ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا تو ایسے جلسے سے کچھ اثر نہیں ہوتا ہماری زندگیوں میں۔ اگر آپ کچھ آپ از خود یہ طے نہیں کرتے کہ ہاں مجھے اپنی زندگی بدلنا ہے، تب تک آپ کو اس جلسوں میں بیٹھنا کارآمد نہیں ہو سکتا۔ تو آج اب جو آگے آنے والے الفاظ 45 منٹ یا 1 گھنٹہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، اس کو غور سے سنیے اور یہ نیت کریے کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ کل صبح ہوتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ چلیے یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت پر آخر عمل کون کر سکتا ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تو شریعت ہے، یہ راستہ ہے، لیکن راستے پر چلنے کے واسطے ایک سواری ضروری ہوتی ہے۔ وہ سواری کیا ہے دوستوں جو آپ کو شریعت کے راستے پر چلا کر لے جائے گی؟ وہ شریعت عشق خدا تعالیٰ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو خدا تک پہنچائے؟ پھر آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا عشق است، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہے جو تجھ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی۔ تو شریعت راستہ ہے، عشق وہ سواری ہے جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو ہے پہنچائے گی۔ اب یاد رکھو، یہ نہ کہنا کہ ہم کو اللہ نے عشق نہیں دیا تھا، ہم تو عاشق نہیں تھے، نہیں۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ عشق تو 2 طرح کا ہوتا ہے جی، ایک عشق وحبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، جو پیغمبروں کو ملتا ہے، جو مادر ذات پیدا عشق عاشق اللہ ہوتے ہیں۔ دوسرا عشق وہ ہوتا ہے، ایک صحابی یہ بیان کے دوران اٹھ کر کہتے ہیں، اپنا گریبان چاک کر کے کہتے ہیں میرا جی آپ عشق کا بیان کر رہے ہیں، وہ عشق ہم کہاں سے لے کر آئے؟ میں اسلام فرماتے ہیں بندہ عشق وحبی کے بارے میں نہیں کہتا ہے، بندہ عشق کسبی کہتا ہے۔ کارکنیت عمل کرو، محنت کرو تاکہ تم کو عشق کسبی حاصل ہو جائے۔ تو پھر یہ نہ کہنا کہ میں عاشق نہیں پیدا ہوا تھا، ہم کو اللہ نے عشق نہیں دیا تھا، نہیں، وہ عشق تو پیغمبروں کے واسطے تھا۔ یہ عشق کسبی محنت کا عشق یہ ہمارے واسطے ہے۔ تو اپنے دل کو اپنے ضمیر کو جھیوڑ کر کہو کیا میں کسبی عشق کے واسطے حاصل کرنے کے واسطے کچھ جستجو تو کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ جاؤں، کچھ محنت تو کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ جاؤں۔ عجیب عشق کا شہباز لامکاں سے پرواز کیا تھا، وہ عشق کا شہباز لامکاں سے پرواز کیا، آخرکار آ کر خاک پر بیٹھا، بیٹھ کر کہا میں عشق ہوں، محنت میں اور محبت میں اور محنت میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ محبت کا با جو ہوتا ہے اس کا نقطہ اوپر لے جانے سے محنت بن جاتی ہے، جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو محبت حاصل ہو جاتی ہے، جس کو محبت حاصل ہو جاتی ہے وہ اور زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو محنت کرو، خدا تعالیٰ کی راہ میں محنت کرو۔ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جی۔ دیکھو زندگی 50 سے 60 سال کی ہے، 50 to 60 ایئرس، ایک سال میں 365 دن ہے جی، وہ اس کو 50 سے ملا لو کتنا ہوتا ہے؟ میکسیمم سے میکسیمم 16,000 دن ہوتے
औसत जिंदगी उम्मत मोहम्मदिया में 50 to 60 इयर्स है। वक्त बीतता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, जिंदगी खत्म होने को आ गई। हम इश्क वहबी को समझे ही नहीं, अभी हम डिसाइड ही नहीं किए कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। डिसाइड करो आप। यहां पर बैठना मेरे हिसाब से मेरी जाती राय है, हुमान मेरा अपना ख्याल है। जैसा कि निजामत करते वक्त नाजिम अपने गुमान की, अपने दिल की बात कहते हैं, जरूरी नहीं वो तमाम तारीफ मुझ में हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब के आपके दिल में क्या है? आपने तय भी किया है कि मुझे अल्लाह तक पहुंचना है। कितने लोग तय किए, बोलिए आप, कितने लोग तय किए कि मुझे अल्लाह तक पहुंचना है? अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं मेहदवी हूं, खुश हूं, मैं मेहदवी हूं, कामयाब हूं, मेहदवी हूं, कामयाब हूं। लेकिन सिर्फ मेहदवी होने से कामयाबी हासिल हो जाएगी? नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 73 फिरके, उसमें से 72 दोज़खी में जा सकते हैं, एक जन्नत में जा सकता है, तो इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ई जान यहाँ पर 74 होंगे, 73 दोज़ख में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। जिस तरीके से उम्मत मोहम्मदिया को डर था कि हम वो 72 में से ना हो, हमको वो एक बनना है, उसी तरीके से मेहदियों में भी आज इस बात की जरूरत है कि हमको डरना चाहिए कि हम कहीं वो 73 में तो नहीं, हमको वो एक बनना है जो अल्लाह तबारक व तआला तक जाने वाला है। और वो रास्ता बुजुर्गान दीन की तकलीफ का रास्ता है, क्योंकि उन्होंने कुरान और सुन्नत पर अमल करके दिखा दिया है। अमल किसको कहा जाता है? देखो आप कुरान जब पढ़ते हैं, एक आयत पढ़ते हैं, उसका एक माना दिल में नाजिल होता है। और से सुनिए, कोई भी एक आयत पढ़ते आप, उसका एक माना दिल में खतरा आता, ख्याल आता, तो जो बंदा तकलीफ नहीं करता उन्हें समझता, हाँ ये इसका माना हो सकता है। या बंदा कोई अगर ज्यादा हरदरम है, उन्हें समझता है यही इसका माना है। लेकिन उसमें फर्क कैसा करेंगे कि क्या वो माना इल्हामी है या वो माना शैतानी है? इल्हामी भी हो सकता है, शैतानी भी हो सकता है। उसका फर्क करने का तरीका यह है, देख ले क्या तुझसे पहले भी किसी बुजुर्ग ने उसका माना वो किया जो तेरे दिल में आ रहा है। ये होती है तकलीफ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता परवरदिगार जिन पर तूने इनाम किया। अजी इनाम दीदार है, और एक इनाम अपने कलाम का माना दिल में डालना भी ईमान है। तो हमको जो जो चीजें पढ़ रहे हैं, उसका जो माना आ रहा है, वो माने को मैच करो बुजुर्गान दीन से, अपनी जिंदगियों को टैली करो बुजुर्गान दीन से। भाइयों, हम जिसकी जुस्तजू में लगे हुए हैं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं। सबसे बड़ा टास्क लेकर आज दुनिया की ट्रिलियन वाली कंपनी, कौन सी भी कंपनी हो, सबसे बड़ा ओहदेदार बंदा भी क्यों ना हो, उतना बड़ा टास्क उसका नहीं है जितना बड़ा टास्क एक तालिब वाला का है। उन्हें तो 50 साल की जिंदगी में यह तय कर रहा है कि मैं अल्लाह ताला को पाऊंगा। कैसा पॉसिबल होगा ये? 50 साल की जिंदगी में कोई खुदा ताला को पालेगा? कब पॉसिबल होगा? जब खुदा ताला चाहे तभी पॉसिबल होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा टास्क लेके बैठे हुए हैं कि हमको अल्लाह ताला होना है। जो नहीं लिए वो लोग ये टास्क अपने नियत, अपना जो है तलब दिल में डालो कि मुझे अल्लाह तबारक ताला की ज़ात चाहिए, मैं उसकी ज़ात को तलब करता हूँ। हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलीफे, अपने एक सहाबी के जानों पर सर रख के जारी कर रहे हैं, रो रहे हैं। सहाबी ने पूछा, मीरान जी जारी किस लिए? मीरान जी से सवाल है, कोई एक आम बुजुर्ग से सवाल नहीं। जिनके सदक़े से बुजुर्ग बनता है, उससे उनसे सवाल हो रहा है। तो मीरा मैस्टर ने फरमाया,
سنیں، دو مقررین یہ جملہ یہ نقل بولے ہیں، شریعت بعد از فنائے بشریت است، کہ شریعت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب بندے کی بشریت فنا ہو جاتی ہے تب جا کے شریعت کا آغاز ہوتا ہے، جب بندہ دنیا کو بھول جاتا ہے، اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے کی کیفیت اس میں آ جاتی ہے، صبح شام اللہ اللہ کرتا ہے، ہر ایک عمل پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر ایک عمل پہ اس کو اللہ یاد آتا کہ کیا یہ عمل سے خدا خوش ہوگا، کیا یہ عمل سے خدا ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ وہ اس کی طلب میں رات میں روتا ہے، وہ اس کی طلب میں بھوکا رہتا ہے، وہ اس کی طلب میں اپنے عشق کو، اس سے جو عشق کر رہا ہے اس کو بھی لوگوں سے چھپاتا ہے، وہ بندہ طالب ہوتا ہے۔ ویسے بندے اللہ کے طالب ہوتے ہیں، تو جو بندہ اللہ کا طالب ہو جاتا ہے انہیں محنت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں جس کی طلب میں ہوں وہ کوئی معمولی نہیں، وہ ایسی ذات ہے جس کو انتہا نہیں۔ مہدی موعود نے خوشخبری دے دی، خدا کی ذات کو تو انتہا نہیں بندے، اگر تو سچا طالب بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسی طلب دے گا کہ وہ طلب کو بھی انتہا نہیں ہوگی، ڈیلی ڈیلی اللہ بڑھاتے جائے گا تمہاری طلب کو۔ شرط یہ ہے طلب پیدا کرو، طلب کو پیدا کرو اپنے دلوں میں۔ چلو میرا مہدی موعود علیہ السلام کی درگاہ میں چلو، وہاں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھو، وہاں کی بیویوں کو دیکھو، وہاں کے بچوں کو دیکھو، خراسان کے سفر میں کیسی زندگی بسر کیے، ایک جوڑے پہ کپڑے پہ بھی زندگی جیے ہیں، پیدل چل کے دھوپ میں بھی زندگی جیے ہیں، پاؤں پہ پھپولے ہو گئے پھر بھی زندگی جیے ہیں، پتے کھا کے پیٹ پھول گئے، خون ہرا ہو گیا تب بھی جو ہے زندگی بسر کیے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسی اتباع مہدی موعود کی، مہدی موعود جا رہے ہیں، یہ لوگ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، مہدی موعود اسلام جلدی جلدی جا رہے ہیں، آہا وہ تو اللہ کے عاشق، سب سے بڑے عاشق میرا مہدی موعود تھے، وہ نہ پیچھے دیکھتے تھے نہ کسی کی پرواہ کرتے تھے، خدا کے حکم سے چلتے کہ چلتے رہتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کوئی روٹی ڈالتا تھا، مہدی موعود کو حکم ہوتا نکلنا ہے، ویسے ہی کچی روٹی چھوڑ کے چلے جاتا تھا، کوئی کچھ کام نہیں کرتا تھا، کوئی بچے کو کھانے پہ بٹھا لیتا تھا، کوئی اپنے بوجھ کو سامان کو سر پہ رکھتا تھا، کوئی کچھ کیسی کیفیت میں، وہ کیفیت کیسی عاشقوں کی جیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت بھی ویسی ہوتی ہے۔ سر پہ ایسی پگڑی رومال نہیں تھا، لیکن کیا بنتے تھے؟ کانٹوں کی بیل بن لیتے تھے۔ ویسے عشق میں اسلام کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، میں اسلام میں ٹھیلے پہ چڑھ کر دیکھتے ہیں لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، شوق میں آتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں پروردگار یہ جو میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں میں نے ان کا کیا لیا ہے؟ جو لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں پروردگار یہ محض تیرے واسطے آ رہے ہیں، تو ان کو دیدار سے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دیتا ہے، میرا اے سید محمد جونپوری ان کو ایمان کی بشارت دے دو۔ کیا ہم کبھی ایسے نکلنے کا خیال بھی ہمارے دل میں آیا؟ نہیں آیا؟ تو اب انصاف کرنا اپنے اوپر، میں عاشق ہوں یا نہیں؟ نہیں، میں خود عاشق نہیں ہوں، اللہ مجھے عشق دیا اللہ تعالیٰ کا۔ جس کو عشق مل جاتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اس کے عشق میں۔ عشق کا ایک ذرہ مل گیا عیسیٰ علیہ السلام، ایک صحابی ان کے عرض کیے حضرت دعا کرو اللہ عشق دے دے، پھر کہا دعا کرو اللہ عشق کے 1000ویں حصے کا ایک حصہ دے دے، پھر کہا 1000ویں حصے کے 1000ویں حصے کا ایک چھوٹا سا حصہ دے دے، دعا کر دی، چلے گئے۔ پھر واپس جب اس مقام پہ پہنچے تو پوچھا وہ شخص کہاں ہے، وہ شخص کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا، پہاڑوں میں نکل گیا، آئے ہے پہاڑوں میں نکل گیا ہے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر میں، بے چینی میں، ہوش ختم کر دیے، جا کے پکارا، نو ریپلائی، آواز نہیں آیا، ہاتھ لگایا، ریپلائی نہیں، جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے بندے اب یہ میرے عشق میں ایسا مستغرق ہو گیا ہے کہ تو آرے یہ کہ کار بھی اسے دے گا تو ابھی وہ ہوش میں آنے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ پیغمبروں کے پہلے کے پیغمبروں کا واقعہ تھا، یا تو عشق کے ساتھ دریا پی کے لبے بالا بھی جو ہے کر نہیں ہوتا، ہوش کے ہوش میں رہتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سیدھا پاؤں رکھ کے داخل ہوتے ہیں، جب کپڑے پہنتے ہیں پوری سنت کی
حفاظت میں پہنتے ہیں. یہ کس کا صدقہ ہے؟ صدقہ رسول اللہ ہے, صدقہ مہدی مراد اللہ ہے. وہ عشق بھی دیا, عشق کو سنبھالنے کی شریعت بھی عطا کر. تو شریعت عشق مل جاتا ہے, لیکن وہ عشق کے ملنے سے بندہ شریعت کو سنبھال نہیں سکتا. کانپتا ہے ہاتھ, عشق کے مل جانے کے بعد شریعت کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا. جب دعا کرنا پروردگار سے, اللہ تو عشق تو دے گا, خاتمین کی کامل اتباع بھی روزی کر, وہی حقیقت بھی عشق خدا. ارے عشق خدا یہ نہیں جنگلوں میں نکل گئے, شادی بیاہ چھوڑ دیا, گھر بار کو چھوڑ دیا, نماز کو چھوڑ دیا, یہ عشق نہیں ہے, رحبانیت ہے. یہ عشق کیا ہے؟ شہر کے بیچوں بیچ رہتے ہیں لیکن ایسے اللہ کے عاشق رہتے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ اندر گھر میں کیا پکا ہے, کیا پہنتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اس کو مہدوی کہا جاتا ہے. ہاں اب جو کرامت ظاہر ہو جاتی ہے, کرامت کا بھی سنیں آپ, کرامت ملامت ہے. 100 میں مثال رکھے, دعا کیے, کرامت نہیں ہو. پھر بھی کرامت کے واقعات کتابوں میں ہیں. سن رہے بھائی سب لوگ؟ کرامت کے واقعات کتابوں میں ہیں. شاید امیر صدیق بلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت, شاید قاسم علیہ رحمہ سے کرامت. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے, یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے. جو بندہ سوال کے واسطے آتا, جب ایک ولی کو غصہ آتا ہے یا ایک ولی جلال میں آتا ہے, وہ جو دل کا بھید ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. وہ بھید کو ظاہر کر دیتا ہے, دکھا دیتا ہے, جلال میں آ جاتا ہے, کرامت ظاہر ہو جاتی ہے, کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. یہاں پہ اختیار کے ساتھ کرامت نہیں کی گئی. پان کھا رہے تھے, تھوک دیا, سونا بن گیا, یہ بے اختیاری سے کرامت ظاہر ہوئی تھی. ہائے ہائے, یہ بے اختیاری سے کرامت ہماری کتابوں میں ہے. ہم اختیار سے کرامت نہیں کرتے, بس کہہ دیتے ہیں, ہو جاتا ہے. یہ مہدوی بزرگان دین کی کرامت, کہہ دیے ہو گیا. تو پوچھا کیا کہا تھا آپ نے, وہی ہو گیا. تو کہے بندہ کہاں کرا, اللہ کرایا. یہ جو اللہ کرایا چھوٹا جملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے یہ راز پوشیدہ ہے. تو کرامت یہ ہے جو بے اختیاری سے ہو جاتی ہے. اختیار سے ہم کرامت نہیں کرتے. ہم تو مچھلی کی صفت رکھنے والے ہیں, سانپ اور بچھو کی صفت نہیں. پہلے کے اولیاء اللہ کو چھیڑتے, ڈھس دیتے, اس کا جواب دے دیتے. میں اسلام نے فرمایا مچھلی بن جاؤ کہ جب روتے جگہ بدل کے آگے چلے جاؤ. ان سے ان کو جواب دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عشق ہوتا ہے وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جاتا ہے. اب مجھے عشق ہونا ہے, اب میں کیا کرنا. اب جلسہ ہوتا, گھر کو جاتے, نوجوان کیا کرتے, یوٹیوب کھول کے بیٹھ جاتے. یہ عشق ہے. ایسا عشق ملتا, انسٹاگرام کھول کے سکرول کرتے, ٹویٹر کھولتے. بھائیوں, ہنسنے کا مقام نہیں ہے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا بھی مقام نہیں ہے, کیونکہ اتنی بڑی باڈی ہے یہاں پہ. تو ہم یہ سوچنا ہے, ارے یہ تو صفت جو مقرر کہہ رہا ہے یہ تو مجھ میں ہے. دل میں سوچ لو کہ کہیں مخاطب میں تو نہیں, کہیں مخاطب میں تو نہیں. دیکھو یہ دور جو چل رہا ہے پرفتن دور ہے. یہاں پہ ایمان چھینے جانے کا ایک لمحہ نہیں لگتا, ایمان عطا ہونے کو مہینوں لگ جاتے ہیں. کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ایک شاعر, ایک ولی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے مجھے پا سکے یا نہ پا سکے یہ نظر کی بات ہے. کہیں لمحے بھر کی جستجو, کہیں عمر بھر کی تلاش ہے. کسی کو نظروں میں لمحوں میں اللہ مل جاتا ہے, کسی کو عمر بھر لگ جاتی, بوڑھے ہو جاتے, پھر بھی جستجو میں رکھتے ہیں. لیکن اللہ نہیں چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ جو چاہتا ہے, من یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. سجدے میں دعا کرو آج رات میں, پروردگار تو یہ چاہ کہ میں تیرا عاشق بنوں, پروردگار تو یہ چاہ کہ میں تجھ تک پہنچوں, پروردگار تو یہ ارادہ کر, تو یہ تیری مرضی ہو جائے کہ میں عارفوں میں میرا اللہ نام لکھ دے. تو نہ چاہا تو کچھ نہیں ہو سکتا پروردگار.
میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب بندے کے دل میں خیال آتا، چلو آج سے کوشش کریں گے، آج سے کوشش کریں گے کہ اللہ تک پہنچے، سب چھوڑ دیں گے آج سے، یہ فون کی بلا، یوٹیوب اور انسٹاگرام وغیرہ کی بلا کو چھوڑ دیں گے، آج سے ذکر کی پابندی کریں گے، آج سے نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ سب سوچتے ہیں آج رات میں، کوئی ایک صادق سچا سوچا، نوجوان ہو بڑے ہو کوئی بھی سوچے، اب اس کے بعد پھر یہ نہ سوچو کہ اللہ چاہا تو ہو سکتا ہے، اب انہیں نہیں چاہا تو کیا ہی ہوگا، نہیں، یہ دل میں تمہارے خطرہ خیال آنا کہ ہاں میں آج سے اللہ تک پہنچوں گا، یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے، اب اس پر عمل کرتے ہوئے آگے جاؤ۔ اس پہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے، 2 کتابیں لے کر، مشکات کی حدیث ہے، علماء کرام ہیں مشکات کا حوالہ دیا، آپ لوگ پڑھیں، مشکات کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کتابیں لے کر باہر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ قرآن نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ میں جنتیوں کے پورے نام باپ کے نام کے ساتھ داخل لکھے ہوئے ہیں، جو اول سے آخر تک داخل ہوگا، بائیں ہاتھ میں وہ سب کے نام باپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں جو دوزخ میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا جب سب طے شدہ ہے، جب سب ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے، ہم کا پھر ہمارا عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم عمل کرتے جاؤ، تم عمل کرتے رہو، اگر تمہارا نام بائیں ہاتھ میں ہے تم کو گناہ کے کام آسان ہو جائیں گے، تم کرتے کرتے دوزخ میں چلے جاؤ گے، اگر تمہارا نام سیدھے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں تو تمہارے واسطے راضی ہو گئے، 100 راضی ہو گئے، 100 آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جیسی کی ہے ویسی دکھاؤ، اس میں سے کٹ آف 10 آگے بڑھے، آگے پیچھے مفہوم کو سمجھیے، 10 آگے بڑھ رہے ہیں، آخری چیز اب جب 10 آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا بلائیں ڈالو ان کے اوپر، مصیبتوں کو ڈھاؤ ان کے اوپر، تو مصیبتیں ڈالی گئی، 8 ختم ہو گئے، 2 آگے بڑھے جی، only 2 of them 1000 میں سے 2 آگے بڑھے ہیں۔ دونوں کا آنا جب اللہ کے پاس ہوا تو اللہ نے پہلے سے پوچھا، پہلے والے سے پوچھا، جو لوگ کتاب پڑھ کے تعلیمات پڑھ کے یہ سوچ رہے میں عمل کر لیتا ہوں آگے بڑھ جاؤں گا خدا تک، this is not possible، یہ ہونے والا نہیں ہے، 2 میں سے 1 سے اللہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بڑی مشقت اور محنت سے آیا، جنت دنیا سب ختم، بلائیوں کو برداشت کر کے یہاں تک آیا۔ اللہ نے فرمایا اٹھا کر اس کو دوزخ میں ڈالو۔ دوسرے سے پوچھا کیسے آنا ہوا تو فرمایا بعنایت تو وبصدقہ رسول اللہ آیا ہوں، تیری عنایت سے پہنچا ہوں، رسول کے صدقے سے پہنچا ہوں، کہا پردہ اٹھاؤ اور میرا جلوہ دیدار کراؤ۔ تو جس کو صدقہ رسول اللہ نصیب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں جا سکتا، اور صدقہ رسول اللہ ملنے والا ہے، اس کا ذریعہ ایک مرشد کامل کے ذریعے سے ہی صدقہ رسول اللہ ملتا ہے، ورنہ یہ خیال بھی نہیں آنا کہ میں بیٹھ جاؤں گا عمل کر لوں گا۔ پہلے یہ پورا کوشش کرو کہ کیا دنیا مرشد کامل سے خالی ہو گئی؟ پاسبل ہے؟ میں اسلام نے فرمایا مہدی و مہدویاں تا قیامت باشا، مہدی اور مہدویاں کب تک رہیں گے؟ تا قیامت رہیں گے۔ تو کامل مرشد کب تک رہیں گے؟ تا قیامت رہیں گے۔ ہم کو ضروری ہے ہم ڈھونڈنا مرشد کامل کو، ہم نہیں ڈھونڈتے، ہم کیا کرتے ہیں ڈھونڈتے نہیں، کبھی طلب میں مرشد کے نکلے نہیں، کبھی ہمارے مرشد کامل کے پاس جا کے بیٹھے نہیں کہ جتنا ان کے سینے میں ہے وہ لے لوں۔ ابھی آپ سنیں ناظم صاحب بولے مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی یہ مولانا روم جو ہے جلال الدین مولانا روم، مولوی نہیں مولا نہیں بنتا روم کا جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ پہنچا، یہ مولوی مولوی ہی رہتا مولا نہ بنتا۔ تو ان کو جب جو ہے ذریعے سے نہ ملا تو عام آدمی کو جو ہے بغیر ذریعے کہ کہاں سے ملے گا؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، مختصر کو چھوڑ کر کبھی بھی جو ہے بات کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو اپنی زندگیوں کو بدلو۔ دوسری اہم بات عشق کے واسطے ہم کو ضروری ہے، میں اسلام سے پوچھے کہ یہ عشق جو آپ کہتے ہیں کہاں سے لے کر آئے؟ تو میں اسلام نے فرمایا
دنیا سے اپنا چہرے کو موڑ لو، دل کا چہرہ دنیا سے موڑ لو، ہمیشہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، تم کو جب جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل ہوگا۔ عشق پاک ہے، بہت پاک چیز ہے عشق، وہ جس دل میں دنیا کی محبت رہتی وہاں پہ داخل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دختر کے گھر کو جب گئے، وہاں پہ پردے پہ کچھ نقش ڈیزائن اترا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ ابا جان یہاں تک آ کے واپس چلے گئے، اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے اور دریافت کروایا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھر کے پردے پر نقش اترا ہوا ہے، جس گھر میں وہ ہوتا ہے یہ نبی محمد اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ظاہری گھر بھی اور یہ جو دل ہے اس میں کیا کیا ہے بولیے آپ۔ آج گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں ٹی ویوں کو نکالے، پھر کیا ہونا ہم کو؟ اللہ کی ذات ہونا۔ مہدوی ہیں، مہدوی تھے اور رہیں گے۔ گھر میں ٹی وی ہے، پہلے ٹی وی کو نکالو، یہ دجالی فتنہ ہے۔ اب تو وہ تو بچپن کی بات ہے، وہ زمانے میں ٹی وی زیادہ چلتا تھا، آج وہی چیز موبائل فون میں ہو جائے۔ انٹل اینڈ انلیس صرف کالنگ پرپس کانٹیکٹ کے لیے یوز کیا جا رہا صحیح ہے، اس کے علاوہ اسکرین میں جو کچھ دیکھا جا رہا ہے غفلت۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 5 ٹائم نماز پڑھ لیے تو سب ہو جاتا؟ میں اسلام نے فرمایا جو چیز غفلت ہے، غفلت حرام است، وہ ہر چیز موجب غفلت است حرام است۔ غفلت تو حرام ہے، اللہ کو بھولنا حرام ہے، ناجائز ہے اللہ کو بھولنا۔ اور جو چیز تم کو خدا سے غفلت میں ڈال رہی ہے، اگرچہ کہ فون ہو، اگرچہ کہ گاڑی ہو، اگرچہ کہ اچھا عمدہ لباس ہو، جو بھی ہو، اپنی زندگیوں میں ایک فارمولہ یاد رکھو آپ، کوئی بھی چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس کو کیسے چیک کیے، شریعت میں کیسے چیک کرنا چاہیے، دیکھو کہ وہ چیز سے میں خدا سے غفلت برت رہا ہوں یا نہیں، کیا یہ چیز مجھے خدا کو بھلا رہی ہے یا یاد دلا رہی ہے۔ اگر یاد دلا رہی ہے وہ جائز ہے آپ کے واسطے، اگر بھلا رہی ہے تو وہ آپ کے واسطے ناجائز ہے۔ اسی لیے میں اسلام نے اپنے دائرے میں کتابیں پڑھنے سے بھی روک دیے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو پہلے، اس کے بعد کتابیں پڑھنا، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ یہ راز اس کے پیچھے ہے کہ تم کہیں غفلت میں نہ جانا۔ تو ہم جو کچھ زندگی میں کر رہے ہیں، آج لوگ چند پڑھن سے بنگلور ٹریول کرتے 2 گھنٹے گاڑی پہ کرتے، کار میں کرتے، بس میں کرتے، جاب کے واسطے۔ کس کے واسطے؟ جاب۔ تو جتنی انرجی کیلریز اور جو محنت بندہ یہاں سے وہاں جانے کے واسطے کر رہا ہے، کیا کمانے کے واسطے؟ پیسے کمانے کے واسطے۔ پیسے سے کیا کرتا؟ روٹی کھاتا، پیٹ بھرتا اس کا، گھر والوں کا، اس کے واسطے میں اتنی محنت کرتا۔ تو یہ محنت کرنا، کسب کرنا نوٹو جائز ہے، کسب کرنا جائز ہے اسلام میں، مہدویت میں۔ لیکن کیوں تھا؟ کس وجہ سے تھا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسب کرو آ کے اپنے مرادوں کو پورا کرو، دنیا کو جوڑو، دنیا کماؤ، اپنی خواہش کو پوری کرو، یہ وجہ سے کسب نہیں کیے۔ ایک ایگزامپل سمجھا تو میں آپ کو، کسب کیوں کرتے تھے؟ دائرے میں ہی ہے، سب توکل میں ہے، سب اللہ کے بھروسے ہیں کہ کچھ بھی کھانے کی چیز نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں کماتے، دائرے میں رہتے ہیں، کبھی فاقہ ہے کبھی اللہ اچھا کھلا رہا ہے، تو جو دیکھنے والے دیکھے ارے بھائی یہ لوگ توکل کر رہے ہیں، مجھ میں تو یہ توکل نہیں ہے، میں میرے بیوی بچوں کو لے کے اتنا توکل کر کے نہیں بیٹھ سکتا، تو میں اسلام نے اجازت دی، ٹھیک ہے تم کسب کرو، اتنا کرو کہ ستر عورت جتنا کپڑا تم کو مل جائے، دائرے میں آنے سے ڈر رہے ہو، اتنا تم کو مل جائے کہ جتنا کپڑا پہننے کے لیے سطر چھپانا اتنا، 2 روٹی صبح میں ایک شام میں کھا لیے آپ، قوت آ گئی، واپس آ جانا، دائرے میں نماز پڑھنا، جماعت سے ذکر کرنا، بحریان کرنا، نوبت، جو بھی یہ سب چلتے رہنا، رہو دائرے کے باہر رہا، لیکن یہ کام کرو۔ جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں کسب کر رہا ہوں، روٹی کھا رہا ہوں، سالن کھا رہا ہوں، اور یہ لوگ اللہ والے، اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کبھی بھوکے رہ رہے ہیں اور کبھی عالیشان بادشاہوں سے بڑھ کر غذا کھا رہے ہیں،
اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، میں جا کے محنت کر کے کھا رہا ہوں۔ کیوں نہ میرے بھائیاں جب توکل کرتے رہ سکتے ہیں، میں بھی کیوں نہ توکل کرتے رہوں۔ جب بندہ جاب چھوڑ دیتا ہے، کاروبار چھوڑ کر دائرے میں آ کر رہنا شروع کر دیتا ہے، جب اس کو توکل کامل آ جاتا ہے، جب وہ چھوڑ دیتا ہے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اب انہیں یہ سوچتا ہے میں روٹی پہ توکل کر لیا، میرے کو بڑا توکل مل گیا، میرے کو بڑا توکل مل گیا۔ ہمارا مذہب زمین کا مذہب نہیں، چلنے والوں کا نہیں، آسمانوں کا مذہب۔ اب دیکھو ہم تو ٹرین میں آ نہیں سکے، میاں آسمانوں سے بلائے ہمارا مذہب آسمانوں کا مذہب۔ جب بندہ روٹی پر توکل سمجھ کر دائرے میں آتا ہے، میں اسلام فرماتے ہیں تو روٹی کے توکل کو توکل سمجھتا ہے، توکل برنار توکل نہیں، روٹی پر توکل کرنا توکل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ لے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پر نہ ہو۔ پھر لوگ پریشان کہ روٹی پر توکل نہیں تو توکل کیا ہے؟ میں اسلام نے فرمایا توکل وہ ہے کہ بندہ اللہ کے پاس سے بے چین رہے، بے قرار رہے، موت بھی اگر قریب آ جائے، فاقے میں ہے، کپڑا نہیں ہے، صحت خراب ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ہر چیز کی مشکل ہے، عافیت ہے، ہر چیز ہے، کبھی صحت ہے، کبھی مرض ہے، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، پریشان ہو گیا ہے، اس وقت بھی آخری لمحے بھی میں اسلام نے فرمایا کہ تو اللہ پہ توکل رکھ، اللہ پہ بھروسہ رکھ کہ یقیناً تجھ کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ یہ توکل ہے۔ بولیے آپ یہ آسمانوں کا مذہب کون سے مذاہب میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ روٹی پر توکل نہیں، چھوٹی چیز ہے، اللہ تو وعدہ لے لیا۔ میں اسلام نے اتنا فرمایا، کافر کو ایک بندے کو شام کی دعوت ہے، صبح سے بھوکا رہتا ہے، شام میں دعوت کھانے کا یقین ہے اس کو، اگر تجھ کو آیت پہ یقین ہے تو کافر، فرمانے مہدی بول رہا ہوں، اگر تجھ کو یہ آیت پہ یقین نہیں کہ ہر جاندار جیسے اللہ پہ ہے تو کافر ہے، فرما میں اسلام۔ تو ہم جو کسب کرنے اب جو بینگلور جا رہے ہیں، آپ کل تو چھٹی ہے، منڈے تو جاتے، تو نیت کو بدلو، انما الاعمال بالنیات، اب تک نیت الگ تھی، کل سے الگ نیت ہے، یہ نیت رہنا پروردگار میں کمزور ہوں، مجھ میں ابھی فقیری کی وہ سکت نہیں ہے، ابھی کچھ دن کچھ سال مجھے محض یہ توکل پیدا کرنے کے واسطے ہمت دے کہ میں کسب کر سکوں، پھر تو مجھے ہمت دے کہ میں فقیر بن سکتا۔ تو جب چیز بدلتی، نیت بدلتا ہے، پوری جب بیس بدل گیا، بنیاد بدل گئی، پوری عمارت بدل گئی۔ آپ کا توکل کی نیت جب آگے، کسب آپ کا بدل گیا، پاک صاف ہو گیا۔ اب جب آپ کے دل میں وہ پیسوں کی محبت داخل نہیں ہو سکتی، تو اپنی نیت کو آپ پہلے بدلو، اپنے اعمال کو آپ پہلے بدلو، اپنے راتوں کو، اپنے دنوں کو آپ پہلے بدلو۔ آپ سنیں، کامل اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے کو کرنا چاہیے۔ کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں، اور حضور کی اتباع کیسے کرنی چاہیے؟ آپ پورا اچھا سنیں، لیکن میرے ذہن میں جو آ رہا ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ اور پرفیکٹلی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ جائے۔ آپ سنے ہیں حضرت نجیب رضا کے صاحب سے، مسجد میں داخل ہوتے سیدھا پاؤں رکھنا، داخل ہونا، ایک دائرے کا واقعہ سنا ہے آپ، 6 مہینے کئی مہینے یہ عمل مسلسل رہا، ایک بار بھی ٹوٹا نہیں، کہیں اور دائرے میں رہے، کہیں اور دائرے میں رہے کہ 18 مہینے رہے کہ 1800 فقراء سے ایک بھی شریعت کے خلاف عمل نہیں ہوا، یہ بھی سنیں آپ۔ لیکن اب اس کے تو ایگزامپلس ہیں، کیسا داخل ہونا، کپڑے کیسے پہننا، سب سنیں نا آپ، یہ سب ایگزامپل کتب فقہ، حدیث، قرآن وغیرہ میں موجود ہے۔ جس کا ایگزامپل نہیں، اس کا جس چیز کا مثال نہیں ہے، ایگزامپل نہیں ہے کتابوں میں، اس کا کیا کریں؟ آؤ عاشقاں سکھاتے ہیں کیسا عمل کرنا، فقہا سکھا دیے کہ سنت کیا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے بیٹھ کے 3 سانس میں پانی پینا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے امامہ باندھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیسے مسکرانا ہے،
کیسا دوسروں سے پیش آنا ہے، کیسا گھر میں پیش آنا ہے، پرورش بچوں کی کیسی کرنا، ہر چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیے، فقہا بتا دیے، احادیث کا اگزامپل دے دیے۔ اب جس میں اگزامپل نہیں ہے تب کیا کرنا؟ آؤ اولیاء کے پاس، عاشقوں کے پاس، وہ بتاتے ہیں کیا کرنا۔ ایک ولی سے پوچھا گیا تم فلاں میوہ فروٹ کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا مجھے اس سے کچھ بھی دشمنی نہیں ہے، مجھے وہ پسند ہے، میں فلاں ایگزامپل خربوزہ ہے مجھے پسند ہے، میں کھا سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی خربوزہ کیسے کھائے۔ اگر میں خلاف نبی کھا لوں گا تو میں رسول کو کیا چڑھا دکھاؤں گا؟ یہ مذہب عاشقاں، مذہب عاشقاں آوردین، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں، اس کو بولتے ہیں عشق۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو بتایا۔ جہاں بندہ شک آ گیا، مشکوک ہو گیا، کافر سب کھا لیتا، مسلمان حرام سے بچتا ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ حرام، حلال اور مشکوک جو ہوتی ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے کہ کہیں میرا خدا نہ ناراض ہو جائے، کہیں میرا نبی نہ ناراض ہو جائے، کہیں میرے مہدی موعود نہ ناراض ہو جائے۔ ہر کام کرو تو یہ سوچو کہ خاتمین اس کے تعلق سے کیا سوچیں گے۔ کل مجھے خاتمین کے سامنے پیش آنا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے پوچھے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، سب پوچھے گا، پھر ایک چہرہ دکھا کے پوچھے گا ما کنت تقول هذا الرجل، تم اس شخص کے تعلق سے کیا کہتے تھے۔ وہ چہرے کو جو دیکھ کے پہچان سکے گا وہ کامل مسلمان ہو جائے گا۔ وہ چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوگا، لیکن تین چہرے ایک جیسے، نبی کا چہرہ، مہدی کا چہرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ، لیکن ہم کو معلوم کیسے ہو کہ وہ چہرہ کس کا ہے؟ ہم کیسے کہیں کہ میں نبی کا چہرہ ہے؟ جو یہاں پہ اس چہرے پہ مرے گا وہ اس چہرے کو وہاں پہچان لے گا۔ جو سرتا پا وہ چہرہ بننے کی کوشش کرے گا، چلے گا نبی کی طرح، پیے گا نبی کی طرح، کھائے گا نبی کی طرح، بات کرے گا نبی کی طرح، نماز پڑھے گا نبی کی طرح، ہر چیز کرے گا نبی کی طرح، تو وہ نبی کو نہیں پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ وہ نبی کو نہیں پہچانے گا then who else؟ کون پہچانے گا؟ یہ پہچان کے واسطے کر رہا ہے، یہ پہچان کے واسطے، یہ سب سرتاپا نبی کی طرح بن جانا ہے، سرتاپا نبی کی طرح بن جانا ہے۔ یہ پہچان ہمارے کو آنا نہیں ہے تو کیا جواب دو گے؟ من ربکا کا جواب دے دیے، ماں دینکا کا جواب دے دیے، اب ان کو پہچانو یہ کون ہے، ان کے تعلق سے آپ کیا کہتے تھے۔ پھر ایک سوال بھی ہوگا آخر میں، وہاں بھی پاس کر لیے تو سوال ہوگا یہ سب تم کو کیسے پتا ہوا، یہ سب تم کو کیسے پتا ہوا؟ جس چہرے پہ مرنا ہے وہ چہرے والے یہاں پر بتاتے جا رہے ہیں، دیکھ خبر میں جائے گا۔ چار سوال، پہلا تیرے رب کے تعلق سے، یہ کہہ کہ اللہ میرا رب، پھر سوال دین کے تعلق سے ہوگا، کہہ دے اسلام میرا دین، پھر چہرہ بتایا جائے گا تو مجھے پہچان لینا کہ وہ میرا چہرہ ہوگا، پھر پوچھیں گے یہ سب کیسے پتا ہوا، کہہ دینا قرآن پڑھتا تھا پتا ہو گیا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، مہدوی ہے، مہدوی تھے اور رہیں گے، مہدوی، یہ مہدوی مذہب معاشقہ آوردین، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں، یہ عاشقوں کا مذہب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے اللہ عاشق بنائے، عاشق ہی اصل ہے۔ عاشق جب بنتا اینڈ اسٹیج نہیں ہے، عارف بنتا جب کیا بنتا اس کے بعد؟ عارف، خدا کو پہچاننے والا۔ دعا کرو اللہ عارف باللہ بنائے، اللہ اپنے ذات کی پہچان ہم کو نصیب کرے، اللہ اپنی ذات کی پہچان ہم کو نصیب کرے۔ اب آخری جملہ ایک بول دیتا ہوں، اللہ کی لگے ہوئے ہیں خدا تک پہنچنے، سب لوگ خدا تک پہنچنے کے سے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، پہنچ تو جا رہے ہیں، اینڈنگ میں رکاوٹ ہو جا رہی،
ایک ولی فرماتے ہیں میں یہ کیوں بول رہا ہوں، سرتاپا کیا بننا ہے؟ خاتمین، سرتاپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بن جانا ہے، میں اسلام بن جانا، ان کے ساتھ میں فنا ہو جانا ہے۔ جب میں رسول اللہ بولوں تو سمجھ جانا مہدی موت انکلوڈیڈ ہے، وہاں ظاہر باتیں سمجھ جانا، سمجھ گئے نا؟ ہم سے رہے ہم لوگ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس کی ذات میں چہرے میں فنا ہونا چاہ رہے، کیوں فنا ہونا چاہ رہے؟ اب دیکھو یہ جملہ، سب اللہ تک جانے کی جستجو میں، طلب میں، کوشش میں، فراق میں، ففروا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اللہ نے فرما دیا سب دوڑ رہے ہیں، بعض پہچان لے رہے ہیں، بعض سمجھ جا رہے ہیں، ایک آدھ تجلی ہوتی ہے، سمجھ گیا میں نے اللہ کو دیکھ لیا، ہاں دیکھ لیا، یقیناً دیکھ لیا۔ اگر تم مرشد کامل کی اتباع میں ہے، ایک رہبری میں ہے، اچھا عقیدہ اچھا عمل ہے، تو اس کو تجلی ہو سکتی ہے۔ میں اسلام نے فرمایا میں پرانی تجلی سے بیزار ہوں، آگے بڑھو اور تجلی کرو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی ہونا ہے۔ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کی ذات میں فنا ہونا ہے، جس کے چہرے میں فنا ہونا ہے، خاتمین رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں فنا ہونا ہے، ان کے تعلق سے ایک بات یاد رکھو، ایک ولی نے فرمایا ہر کس نے، سب کسی نے، ہر کوئی اللہ کو پہچان لیا، لیکن محمد کو کسی نے نہیں پہچانا۔ ایک ولی کہتے ہیں سب نے اللہ کو پہچانا، محمد کو کسی نے نہیں پہچانا۔ وہ محمد کی پہچان کرانے کے واسطے مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ کو تو پہچان لے سکتے ہیں، نبی کو کون پہچان سکے گا؟ ٹفسٹ ٹاسک وہ ہے، ٹفسٹ ٹاسک۔ خاتمین، ایک آخری شعر ایک ولی نے کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح اور قلم تک پہنچا، نبی کی معراج خاتمین کی کہ تو لوح اور قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صدقہ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا واخر دعوانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تقریر ایک ایسی تھی جس کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا، اور بہت ساری باتیں تقریر میں آ گئیں۔ توکل علی اللہ پر بات ہوئی، ترک حب دنیا پہ بات ہوئی، طلب دیدار پہ بات ہوئی، اس ساری باتوں پہ آپ نے روشنی ڈالی اور اس طریقے سے پیش کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا لیں، اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم جو بھی کرتے ہیں خدا کے لیے کریں، خدا کی خوشنودی کے لیے کریں اور خدا کے عشق میں کریں۔ تو ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کو بدلنے کا۔ تو اب وقت ہے ہمیں کہ ہم اپنی حالت کو بدلنا ہے، تو ہم اس راستے پر ہم گامزن ہونا ہے جہاں پہ بزرگان دین چلا کرتے تھے، اور جن کے تعلق سے کہا گیا انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چل جس پر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کیے، تو ان راستے پر چلے۔ یہ ساری باتیں مثالوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ تو ایک بات اور ہے کہ قدرت کی ہر چیز قانون فطرت یا قانون الہی کتابیں ہیں۔ ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ قانون الہی کتابیں ہے، جیسا کہ چنوری کا انہماک ہے، اون کا استقلال ہے، دھرم کی دوڑ ہے، مچھلی کی تڑپ ہے، آفتاب کی گرمی ہے، برف کی ٹھنڈک ہے، اس کبھی بدلے گی نہیں۔ صرف انسان قانون فطرت سے انحراف کرتا ہے۔ انسان کی ہی ایک فطرت ہے جو قانون فطرت سے انحراف کرنا چاہتا ہے، اور وہ شیطان سے بھی بدتر کام کرنے پر اتر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف ہمارے دل میں ہو، اور ہمیں صحیح عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ